جوہر نایاب موجود ہیں جن کی روشنی اور جن کی تابناکی سے آج بھی علمی جہاں مکمل طور پر منور نظر آتا ہے۔ آج بھی تشنگان علم ان ہستیوں سے خیرات پاتے ہیں اور آج بھی ان ہستیوں کا علمی کام اور علمی مقام علم کی دنیا کے مسافروں کے لیے مشعل راہ کی طرح ہے۔ یہ وہ ہستیاں ناظرین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہی اپنے دین کے کاموں کے لیے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف اسی کام میں ہی مکمل کر دیا۔ لہذا آج ایک ایسی عظیم المرتبہ ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جو فقہ حنفی کے بانی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں۔ انتہائی انفارمیٹو پروگرام ہوگا ناظرین، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے۔ دوسری صدی ہجری کے منفرد علمی شاہکار بھی ہیں جن کا خانوادہ بصرے کے ممتاز عربی خانوادوں میں سے ایک تھا، جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے شاگرد ہیں، یعنی جو شرف کے اعتبار سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں اور جو اپنے علم و فضل میں اور ملکہ اجتہاد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کم نہ تھے، جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں قیاس کرنے میں سب سے زیادہ تیز تھے، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ امام ظفر بن حزیل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے وہ دور ایکچولی تدوین حدیث کا دور کہلاتا ہے، اور محدثین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جمع و تدوین میں مصروف تھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ناظرین رواج عام کے مطابق علم حدیث کی تحصیل کی طرف توجہ کی اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ان میں اتقان و پختگی حاصل کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک شیوخ سے استفادہ کیا۔ پھر ایک واقعے کے بعد ظاہر زندگی میں انسان کے کبھی کبھی ناظرین کو ٹرننگ پوائنٹ آیا کرتا ہے، تو آپ کی زندگی میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ ایک واقعے کے بعد بالانتظام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں آپ باقاعدہ شامل ہونے لگے۔ ظاہر قدرت نے آپ سے اب کچھ اور کام لینا تھا، بس پھر کیا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے اسیر ہو گئے، یعنی یوں کہیے کہ انہی کے ہو کر رہ گئے۔ تقریباً 20 برس تک ان کی خدمت اور ان کی رفاقت میں رہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک خاص مقام اور مرتبہ تھا، جو اس حیثیت سے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے کہ ان کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی درس و تدریس کی اجازت دے رکھی تھی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں اس کی اجازت نہ مل سکی تھی۔ ناظرین کرام، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ زہد و اتقاء اور استغنا و بے نیازی میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پرتو آپ کو ملا تھا، جن کو دنیاوی مناصب سے کوئی غرض نہ تھی، یعنی آپ کی توجہ اس بات پہ تھی نہیں کہ آپ کو حکومت کی طرف سے کیا کچھ آفرز ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حکومت کے شدید اصرار کے باوجود بھی آپ نے عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا، یعنی آپ کو وہ چاہتے تھے کہ آپ کسی جج کی کرسی پہ بیٹھ جائیے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس ضمن میں ناظرین ان پر سختیاں بھی بہت زیادہ کی گئیں اور ان کو روپوشی کی مصیبت بھی جھیلنی پڑی، مگر ان تمام تکالیف کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس آزمائش میں، یعنی وہ جو آزمائش حکومت کی طرف سے آفر کی صورت میں یا منصب کی صورت میں آ رہی تھی، اس کو کسی طور سے قبول کرنا پسند نہ کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین، مناصب بظاہر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے ایسا پل صراط ہوا کرتا ہے کہ پھر خدا نخواستہ انسان یا تو دوزخ رسید ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی بھلا آدمی ہو تو پھر اچھے کام کر کے جنت رسید ہو جایا کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ایک یوں کہہ لیجئے کہ دور کی نظر رکھا کرتے تھے، صرف وہ بات کیا کرتے تھے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے، دین کو کوئی اس کا فائدہ ہو، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھتے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ دنیاوی باتوں کا تذکرہ تک کر سکتا۔ اگر کوئی شخص دنیاوی تذکرہ کرتا یا چھیڑ دیتا تو وہ مجلس سے اٹھ جایا کرتے تھے، یعنی کسی قسم کی فضول بات کو اب سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ناظرین چونکہ ایک خوشحال گھرانے سے تھا، لہذا ان کو ان مسائب سے دوچار نہیں ہونا پڑا جس سے دوسرے لوگ دوچار ہوتے تھے، اور انہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ تحصیل علم کا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فریضہ سر انجام بھی دیا اور موقع بھی ان کو اسی انداز سے ملا۔ انہوں نے اولاً اپنے مقام پر ابتدائی علوم حاصل کیے، قرآن کریم کو حفظ کیا، پھر جب ان کے والد ان کو لے کر اصبہان پہنچے
تو انہوں نے وہاں کے محدثین اور دیگر اجلہ علماء سے علم حاصل کیا. یوں کہہ لیجئے مراتب طے کرتے کرتے آپ اس مقام پہ پہنچے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے عظیم ترین شاگرد بنے. اور بھرے مجمع میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار فرماتے ہیں کہ وہ ائمہ مسلمین کے ایک امام اور دین کی سربلندی کے ایک نشان ہیں. تو آئیے صاحب ایک ایسی ہی عظیم نشان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دنیا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام